بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کہو کہ میں پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ آئی ایم فیل ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف. میں خود کی حفاظت نہیں کر پا رہا. میں عاجز ہوں اپنی حفاظت کرنے سے. مجھے کسی ہائر اتھارٹی کی پروٹیکشن چاہیے. اور وہ کون؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. سو یہ سورہ ناس کے الفاظ ہیں. دس از دا لاسٹ سورہ آف قرآن. اف یو نوٹس، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی تین صفات انٹروڈیوس کی: رب، ملک اور الہ. بالکل اینڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ہوتا ہے جسے مالک ماسٹر کہا جائے، یعنی کہ پالنے والا، خیال رکھنے والا، ہر شے مہیا کرنے والا، چاہے وہ آنکھوں سے لے کر گھر اور فیملی اور بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ تک ہوں، ایک سانس سے لے کر علم، تربیت، ہر چیز، مشکلات، آسانی، کبھی مشکلات دے کر سکھانے والا، کبھی آسانیاں دے کر سکھانے والا رب، تربیت دینے والا، پالنے والا، ہر طرح سے خیال کرنے والا، اسے کہتے ہیں رب. پھر جو دوسری صفت آئی وہ ہے ملک. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ایز کمپیئر ٹو مالک، جیسے مالک یوم الدین. مالک مینس اونر، پوزیسر. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں گاڑی کا مالک ہے، کہ وہ گاڑی اس سے بلانگ کرتی ہے، اس کا خیال رکھے یا نہ رکھے، انجن آئل چینج کرے ٹائم پہ یا نہ کرے، سو وہ اس کا مالک ہے، اس پہ اس کی مرضی چلتی ہے. تو ملک جو ہے ایز کمپیئر ٹو ملک کا میننگ ہوتا ہے بادشاہ. تو تھرڈ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے الہ. الہ کہتے ہیں ایسی ہستی جس کی عبادت کی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے. الہ میں یہ دونوں میننگ شامل ہیں، عبادت اور اطاعت، یعنی کہ ورشپ اینڈ اوبیڈینس. سو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں. سو اگر کوئی شخص کہتے لا الہ الا اللہ، کہ میرے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو نہ صرف اس کو اس کی اللہ کی عبادت کرنی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ تین صفات اپنی قرآن کے بالکل اینڈ میں آخری صورت میں بیان فرمائی: قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رب، ملک اینڈ الہ. بٹ دا انٹرسٹنگ تھنگ از اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تینوں صفات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑ لی. کیا مطلب؟ کہ رب الناس جیسے کہا جائے کہ انسانوں کا پالنے والا، انسانوں کا ماسٹر، انسانوں کا رب. بٹ اللہ تعالیٰ تو کل کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے. سو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا رب ہوتے ہوئے بھی اپنی مخلوقات میں انسانوں کو خود سے قریب کر لیا رب الناس کہہ کر، کہ میں انسانوں کا رب ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زیادہ اہمیت دی، اہتمام دیا انسانیت کو رب الناس کہہ کر. یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ہائر اتھارٹی کے ساتھ آپ کا نام اٹیچ ہو جائے، یو بیکم ہائر ٹو. اٹس لائک دیٹ کہ رب الناس، انسانوں کا رب. دین سیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الناس، وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، بٹ اس نے انسانوں کو اہمیت دی ہے، خود سے قرب دیا ہے مالک الناس کہہ کر. سیم الہ الناس، کل کائنات کا واحد الہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، عبادت کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں یا زمین میں. بٹ اللہ تعالیٰ نے ادھر انسانوں کو خود سے زیادہ قرب دیے، اپنے اہتمام دیا، انسانیت کو عزت دی ہے، شرف دیا اپنے تین صفات کے ساتھ جوڑ کر. سو رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. دس از دا ون سائڈ آف دا پکچر. بٹ امام راضی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس صورت کو پڑھتے ہیں قل اعوذ، میں پروٹیکشن چاہتا ہوں، یعنی کہ میں انکیپیبل ہوں خود کو پروٹیکٹ کرنے سے، مجھے پروٹیکشن چاہیے. کس کی؟ اپنے رب کی. یا ربی پلیز پروٹیکٹ می، یا ملکی میرے بادشاہ پلیز پروٹیکٹ می، یا الہی میرے الہ پلیز پروٹیکٹ می. I am unable to protect myself. میں خود کی حفاظت نہیں کر پاتا. یعنی کچھ ایسا ہے جس سے مقابلے سے میں عاجز ہوں، مجھے آپ کی پناہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک طرف رب ہے جو کہتا ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اتارے. ایک طرف انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن کی بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ربی پلیز پروٹیکٹ می، یا ملکی پروٹیکٹ می، یا الہی پروٹیکٹ می. سو اٹس لائک اے ریلیشن شپ.
ایک طرف رب ہے جو انسان کو عزت اور اہتمام دے رہا ہے، انسان کو شرف دے رہا ہے، انسانیت کو تمام مخلوقات سے زیادہ. ایک طرف انسان ہے جو رب کو پکار رہا ہے ڈسپریٹ ہو کے کہ پلیز پروٹیکٹ می. سو اٹس لائک اے ریلیشن شپ بٹوین رب اینڈ ہز کریشن انسان، بٹوین مالک بادشاہ اینڈ ہز عوام. ٹھیک ہے، بٹوین الہ معبود اور بٹوین عبادت کرنے والے. اٹس لائک اے ریلیشن، اٹس لائک اے بانڈ، ایک بہت ہی اسٹرانگ بانڈ بن جاتا ہے رب کے اور انسانوں کے درمیان، انسانوں کے مالک اور انسانوں کے درمیان، الہ اور ان کے انسانوں کے درمیان. اٹس لائک اے ویری اسٹرانگ بانڈ. اور یہ صورت کس کے بارے میں ہے؟ من شر الوسوس الخناس، اس کے بارے میں جو اس بانڈ کو، اس ریلیشن شپ کو توڑنا چاہتا ہے، یعنی کہ شیطان. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے صدور الناس، پھر سے ناس کا ورڈ ہے، جو لوگوں کے سینوں میں جو ہے ایول وسپرز ڈالتا ہے، برے خیالات، ٹھیک ہے، بدی کو ان کی طرف اچھالتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو. سو اٹس یعنی کہ وہ جو اس کلوز بانڈ کو توڑنا چاہتا ہے. اٹس ویری بیوٹیفل. دس ایگزامپل از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.